السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سلیمان علیہ السلام کی بڑی شاندار اور عالیشان سلطنت گزری ہے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بہترین اور بڑی عالیشان سلطنت دی، ایسی کسی کو نہیں دی۔ ظاہر ہے ان کو جو پاورز دی گئیں سلطنت کے مال و دولت کے علاوہ، کہ جنات قابو میں ہیں، ہوائیں قابو میں ہیں، اور چرند پرند تمام مخلوقات، جنات وغیرہ جتنی مخلوقات حشرات الارض یعنی کہ چونٹی تک کی سورہ نمل میں موجود ہے کہ چونٹی تک کی آواز وہ سن سکتے تھے، پرندوں کی بولی سمجھ سکتے تھے کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ جانوروں کی بولی اور ہر ایک کو سمجھ سکتے تھے۔ تو ان کے دربار میں سب ہوتے تھے، یعنی ان کا سلیمان علیہ السلام کی جو شان و شوکت تھی بحیثیت ایک بادشاہ کے، وہ بہت ہی انکریڈیبل قسم کی اور بہت ہی امیزنگ قسم کی تھی، یعنی کہ اس کو کمپیریزن تو کیا نہیں جا سکتا کسی سے بھی۔ اور ان کا ایک تخت تھا بڑا شاندار، جس پہ وہ بیٹھ کے اپنے سارے لوگوں کے ساتھ اڑتے تھے، اور اس کو ہوا اور جنات دونوں ساتھ لے کر اڑا کرتے، تو جہاں جانا ہوتا تھا وہاں جاتے تھے وہ۔ تو سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ، تو ان کا تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے، پہلے بھی ہم کافی ذکر کر چکے ہیں، اور کہ میں ہر ٹاپک کو جو لاتا ہوں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں لوگ، اس میں کوئی نہ کوئی بات، ایک پہلو کوئی منفرد ہوتا ہے یا یونیک ہوتا ہے یا الگ سے ہوتا ہے، جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح ہمیں بتایا جائے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب ان کو شاندار سلطنت ملی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظاہر ہے ہر چیز کا حکم آیا، تو ان کو ایک عبادت خانے کی تعمیر کا حکم ہوا، جس میں ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں، آج بھی یہود کہتے ہیں ہیکل سلیمانی دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے، وہاں پر پھر پہلے چرچ تھا، حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا یروشلم تو پھر وہ مسجد میں کنورٹ کیا گیا، اور یہ ایگریمنٹ کے ساتھ ہوا ہے، اور ایگریمنٹ آج بھی باہر لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ ہیکل تھا، اور ہیکل سلیمانی بعد میں سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت مرتبہ گرا دیا گیا، تباہ کیا، پھر تعمیر ہوا، پھر تباہ کیا گیا، لیکن جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہیکل سلیمانی بنایا گیا، دیٹ واز ٹوٹلی سم تھنگ ویری ڈفرینٹ اینڈ امیزنگ، آسم، سم تھنگ مائنڈ بلوئنگ، آئیز برسٹنگ۔ جتنے اس میں لوازمات تھے، جو کچھ دولت مال لگ سکتا تھا، جتنی شان و شوکت تھی، سب تھی۔ اچھا، اسی دوران جب ہیکل تعمیر کی چل رہی تھی، ہیکل کی تعمیر، سلیمان علیہ السلام مختلف جگہ جاتے تھے، اکثر جنگیں بھی ہوتی تھیں، وہاں بھی چلے جاتے تھے۔ تو وہ اپنے کسی سفر پہ تھے، اور اکثر پیدل بھی سفر کرتے تھے، یا بہت سارے لوگ ہوتے تھے تو ظاہر ہے سب کو لے کے تو اڑنا مشکل ہے، چند لوگوں کے ساتھ جاتے تھے تو اپنے تخت پہ بیٹھ کے جاتے، تو باقاعدہ تخت بڑا شاندار، ہم سمجھتے ہیں وہ ایک تخت ہوتا ہے، اس سے بادشاہ بیٹھتا ہے اور وہ تاج پہن کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی ہاں حضور السلام علیکم وعلیکم السلام، وہ تخت نہیں، پورا فرش تھا، اور پتہ ہے سونے چاندی کس کس کا ڈھلا ہوا تھا وہ، اور اس پہ باقاعدہ بہت ہی قیمتی قالین تھے، غالیچے تھے، اور اس پہ سونے اور چاندی کی کرسیاں ہوتی تھیں، اور خود سلیمان علیہ السلام کے بیٹھنے والا تخت الگ ہوتا تھا ایک طرف، یعنی سمجھو ایک تخت ہے تو اس سائڈ میں یہاں پر ان کا تخت ہے، تو ایک سائڈ یہاں اس طرف ساری ان کی کرسیاں لوگوں کی ہوتی تھیں، اور باقی خاص لوگ اس میں بیٹھتے تھے، اور باقی جو اڑ سکتے تھے وہ اڑتے تھے۔ لیکن جب پیدل چلنا ہو تو پیدل جاتے تھے۔ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، اور تو سورہ نمل میں اس کا ذکر میں نے کہا آیا ہے کہ چونٹیاں، بہت چونٹیاں تھیں، وادی نمل ہے وہاں ایک جگہ پہ، تو وادی تھیں چونٹیوں کی، تو چونٹیوں نے دیکھا تو اس کی ملکہ نے ان سے کہا، اپنی ساری خادم جو چونٹیاں ہوتی ہیں، کہ بھئی سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، فوراً بھاگ کے کہیں چھپ جاؤ بلوں میں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم ان کے پیروں تلے رو دیں جائیں، اور وہ ہمیں روند کے چلے جائیں، ہمیں ان کو پتہ نہیں چلے کہ انہوں نے ہمیں کچل ڈالا۔ تو اس پر وہ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا سلیمان علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی، اور پھر احتیاطی تدابیر کی۔ اچھا، اس دوران آگے جا کر کے قرآن میں ذکر آیا ہے، تو وہ اپنا دربار بھی لگاتے تھے۔ تو جب دربار لگایا اسی سفر کے دوران، تو ہوا یہ کہ تمام جنات جو اس وقت، جس سے سب سے بڑا جن تھا عفریت، اس کا سردار تھا جنوں کا، وہ زیادہ بہت ہی یعنی کہ منچلا تھا اور بہت زیادہ زور آور تھا، لیکن صرف سلیمان علیہ السلام کے ہی ہاتھ میں قابو میں آتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔
اور اللہ کو زور دیا ہوا تھا. تو باقی جو لوگ سب میں دیکھے تھے، سب جتنے بھی درباری سب موجود تھے. ایک پرندہ تھا ہدہد. ہدہد جس کو ہم ووڈی وڈ پیکر کہتے ہیں، ووڈی وڈ پیکر، جو لمبی سی چونچ ہوتی ہے اس کی، اور وہ لکڑی تنے میں، درخت کے اندر تنے میں ٹھونک ٹھونک کے اور بڑی پاور ہوتی ہے. میں تو اگر ہم سر ٹکرا جائیں تو ہمارا سر گھوم جائے. وہ اتنی زوردار طریقے سے پرندہ اپنی چونچ مارتا رہتا ہے نان اسٹاپ. میرے خیال میں سینکڑوں ہزاروں دفعہ مارتا ہے، اور تب جا کے اندر سوراخ کر لیتا ہے، اور اس میں بل بناتا ہے، اپنے انڈے بچے کرتا ہے. وہ تو ووڈی وڈ پیکر کہلاتا ہے. تو ہدہد جو ہے وہ نہیں تھا. تو ان کو اتنا احساس تھا، پتہ تھا، وہ جا کے دور دراز اڑتا تھا، خبریں لاتا. تو اس نے آ کے خبر دی کہ سلیمان علیہ السلام کو، کہ اچانک وہ آیا. کہاں ہے حضور؟ اس کے آنے سے پہلے اب یہ اگر آ گیا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ مجھے صحیح بتائے کہ کیا وجہ ہوئی دیر سے آنے کی. لیکن لیٹ ہو جانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. یہ یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب ہے دربار لگ گیا تو دیر سے کیوں آیا. اور اگر جب وہ آ گیا تو اسے کہا دیکھو تم صحیح بتا دو، کہاں غائب تھے، کیوں دیر سے آئے ہو. اگر صحیح تم مجھے وجہ بتاؤ گے تو تمہیں معافی ہے، اور نہیں ہے تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا. تو گھبرایا گیا تھا. حضور بات تو سنیں. پھر اسے بتا کہ بڑا دور ایک ملک گیا تھا، ملک سبا ملک جو تھا اس وقت یمن جو ہے اس کا علاقہ ایک ہے، جہاں سے سنا کیپٹل ہے یمن کا. وہاں پر ہی قریب آثار ملے ہیں سبا جو کیپٹل تھا، تو ملکہ سبا کا. تو وہ کہنا ملک سبا سے ہو کر آیا ہوں، عجیب بات دیکھ کر آیا ہوں. اب اس زمانے میں یہ چیز دینا کہ کیا دیکھ کر آیا. کہتے ہیں وہاں پہ بڑی ترقی یافتہ قوم ہے، بڑی خوشحال ہے، ان کے باغات ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، اور نہریں ہیں، اور پانی، اور ہر چیز وافر مقدار میں، دولت بے تحاشا ان کے پاس ہے. مگر کمال کی بات ہے کہ وہ ان پہ ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور وہ عورت بڑی پاورفل ہے، طاقتور ہے. مگر افسوس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اور اس کے عوام گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وہ سورج کو پوجتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بات تو اس نے زبردست بتائی ہے. بہرحال پھر وہ لیٹر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کا خط لکھا ایک ملکہ سبا کو، اور اس میں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھا، اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد میرے پاس، میرے شہر یہاں یروشلم میں تشریف لائیں، اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت کچھ. تو یہ کہہ کے روانہ کیا، اور کہا کہ دیکھنا کہ کیا معاملات ہیں اور کیا جواب دیتی ہے. تو یہ لے کے وہاں جب گیا تو اس نے خط دربار میں کھولا، دیکھا، اور پڑھ کے پریشان ہوئی کہ یہ اللہ کوئی ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے، شروع اس سے ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں کوئی، تو بلا رہے ہیں، بڑے طاقتور لگتے ہیں، اور زور تو ایسا ہے کہ ایسے حکم دے رہے ہیں. تو وہ تو خود ملکہ تھی. تو اچھا روایت میں ہے کہ ملکہ سبا جو تھی اس کا نام تھا بلقیس، ملکہ بلقیس کی روایت آئی ہے. بہرحال تو ملکہ سبا، اور انگلش میں کوئین آف شیبا کہتے ہیں، کوئین آف شیبا، ملکہ سبا. تو اس نے کہا چلو بھائی یہ بلائے چلتے ہیں. مشورہ کیا ہے؟ مشورہ تو کچھ لوگوں نے کہا مت جائیے، چھوڑیں، لیکن زیادہ تر نے کہا نہیں چلے جائیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور ذرا جا کے پتہ کریں کہ کیا معاملات ہیں، کتنے طاقتور ہیں، کس بات کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو بڑا وہ ہے، اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں. تو بہرحال ہوتے تھے خاص بندے، جاسوس وغیرہ اس میں جاتے تھے. تو ملکہ سبا نے کہا جا کے دیکھ کر آؤ کہ ان کے پاس کیا مال متا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، کتنا ہے، کیا اس لحاظ سے تحفے لے جائیں. تو انہوں نے آگے بتایا کہ بھائی بہت ہی زیادہ مال متا ہے ان کے، تو عجیب و غریب، ان کا محل ہی انتہائی حیرت انگیز محل ہے سلیمان علیہ السلام کا، تو ایسی عمارت نہیں دیکھی. تو اس نے پھر بہترین انعامات اور جو تحفے تحائف ہو سکتے تھے وہ سب لے کر کے قیمتی ترین چل پڑی اپنے تئیں، جبکہ وہ کسی قابل نہیں تھے. تو بہرحال جب وہ آئی اور استقبال ہوا تو اس کے آنے کے دن قریب تھے. تو کسی نے آ کے یہ بھی بتایا، اچھا سلیمان علیہ السلام نے یہاں سے اپنے لوگ بھیجے جاسوس وغیرہ، تم جاؤ دیکھو، پتہ کرو کیا ہے، کیسی ملکہ ہے، اور کیا کیا اس کے پاس ہے. کہ وہ ایکسپیکٹڈ تھے کہ اس کی کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ تحفے تحائف طریقہ تھا لائے گی، پھر میں اس کو کیا دوں گا. تو یہ سب چیزیں اس کے برابر سے اوپر ہونی چاہیے. تو انہوں نے سب سے اہم چیزیں بتائی کہ سب کچھ تو ایسے ایسے ہے، لیکن اس کا تخت جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب سا تخت ہے، ایسا تخت نہیں دیکھا، بہت ہی عجیب و غریب تخت ہے. اور وہ جو ہے نا اس کا بڑا اس کو ناز ہے، بڑا خیال کرتی ہے، اور وہ اب آ رہی ہے تو اس تخت کو
کہیں لاک اپ میں کسی قید اس میں بند کر کے نا، قید خانے میں اس طرح کی چیز لاک اپ میں کر کے آئی ہے کہ اس پہ پہرے دیتی ہیں سخت. تو سلیمان علیہ السلام نے پھر دربار میں عام اعلان کیا کہ بھائی کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں میرے دربار میں لے آئے، کہ جب وہ آئے تو اس کے لیے تھوڑا سا سرپرائز ہو. تو عفریت جو تھا جنوں کا سردار تھا، اس نے کہا حضور آپ فکر نہ کریں، آپ جب تک یہ دربار برخاست کریں گے، ختم کریں گے، جب تک دربار اور معاملات مقدمات چلتے ہیں نا، میں اس کو لے آؤں گا. تو اچھا بھائی اتنی جلدی اڑا کے لے آئے گا. اتنے میں ان کے دربار میں ایک انسان بھی تھا، بندے بھی تھے. روایت ہے کہ آصف کر کے پورا نام تھا اس کا، اور اس کے پاس قرآن میں جو آیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب کتاب کون سی کتاب تھی؟ کیا وہ زبور تھی جو داؤد علیہ السلام، ان کے والد جو تھے سلیمان علیہ السلام کے، داؤد علیہ السلام، ان پہ اتری تھی؟ اب تو زبور کا کوئی نسخہ ہے ہی نہیں، کہیں ہی نہیں ہے، ناپید ہے وہ. تو کیا پتہ اس میں اس کا ذکر آیا ہو، اور نہیں تو پھر پتہ نہیں ہے، یہ ہمارا خیال ہے. اور تو کوئی کتاب ایسی تھی نہیں انکریڈیبل قسم کی، اس لیے خیال آ رہا ہے. لیکن بہرحال قرآن میں جو لکھا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور اس نے یہ کہا کہ حضور یہ تو بہت دیر سے لائے گا، میں آپ پلک جھپکیں گے، یعنی ونک آف این آئی، پلک جھپکنے میں آپ اٹھا یہاں لے آؤں گا. کہ اتنی جلدی؟ کہتا ہاں. اور یہی ہوا، پلک جھپکی اور وہ اپنے علم سے لے آئے گا. آپ دیکھیں یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے، یہ پوائنٹ ہے اس پورے اس میں سمجھنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے، علم پہ ہی فوقیت دی ہے، یعنی علم کی وجہ سے فوقیت دی ہے دوسری مخلوقات پہ. آدم علیہ السلام کو علم سکھایا تھا، اس کی وجہ سے فرشتے اور شیطان خود بھی نہیں بتا سکا، اور آدم علیہ السلام میں نام بتاتے، اس قصے کو یاد رکھیے گا. تو جو علم جو ہے اصل میں وہ انسان کی صحیح معنوں میں میراث ہے جو اس کو ملی ہے بنی آدم کو. تو وہ علم تھا اس کا کہ جنات کی طاقت بھی پیچھے رہ گئی. یہ بات اس میں ہماری آج ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی وغیرہ یہ سب انسان کا علم ہے، بشرطے کہ اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کیا جائے. بہرحال تو وہ لے آیا. اچھا اب وہ تخت تو آ گیا، سلیمان علیہ السلام بھی حیران ہو دیکھ کہ کیا زبردست چیز ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا اس میں کون ہے، کچھ تھوڑا رد بدل کر دو، تھوڑا تبدیلی کر دو، ایک دم آگے پہچان جائے گی نا میرا تخت ہے. ایک تو اس کی انٹیلیجنس کہ تھوڑا بہت رد و بدل کرنے سے وہ پہچان سکے گی نہیں صحیح کہ اس کا یہ تخت ہے کہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس سے پتہ لگا وہ کتنی ذہین ہے، اس کی ذہانت کا امتحان. اور دوسری بات یہ کہ رد و بدل سے ایک دم سے حیرانگی نہیں ہوگی میرا تخت کہاں ہے، ارے تو میرے جیسا تخت ہے، کچھ ایسا تاثر آئے گا. تو حیران تو اس کو بہت کچھ کرنا تھا، تو وہ تبدیلی بھی کر دی گئی تھوڑی سی. تو جب ملکہ سبا آئی، استقبال ہوا، آئی دربار میں، تو ان سلیمان علیہ السلام کے جو محل تھا، دربار تھا، اس کا فرش شیشے کا تھا. اور شیشہ اس وقت نئی چیز تھی، اس سے پہلے شیشے کا پتہ نہیں تھا. روایت ہے کہ شیشے کی دریافت تھی سلیمان علیہ السلام اور ان کے لوگوں نے کی. تو بہرحال شیشے کا فرش تھا، اور اس میں ایک اور روایت ہے کہ چمک یہ بہت رہا تھا جیسے کہ پانی ہو، یا اس کے نیچے پانی تھا، اس کے اوپر فرش پورا شیشے کا تھا، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں، تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہوگا. تو کتنی بڑی بات تھی کہ انہوں نے بنوایا تھا ایسا تھا. تو وہ ایسا تھا کچھ. جو ملکہ سبا آئی تو یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ وہ سمجھی کہ پانی ہے. شیشہ تو اس کو جانتی نہیں تھی کیا ہے، تو سمجھی پانی، فرش پہ پانی پڑا ہوا ہے. تو وہ بڑے بڑے روپس پہنا کرتے تھے زمانے میں، تو اپنے روپس کے اپنے اٹھائے پائنچے جو تھے سارے اس نے اوپر اٹھا لیے، پنڈلیاں کھول دیں، اس میں ایسے لکھا ہوا ہے تاکہ وہ اس کی پوشاک گیلی نہ ہو. تو اس میں چلتے ہوئے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے وہ آگے آئی. لیکن دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کے پاؤں گیلے ہوئے. تو حیران رہ گئی، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسی چیز ہے، یہ کیسا فرش ہے. بھائی پانی نیچے ہے، اوپر ایک اور چیز ہے، اس کو شیشہ کہتے ہیں، اس کے آر پار نظر آتا ہے. تو اس کو لگ رہا تو پانی میں چل رہی ہے، اڑ رہی ہے ہوا میں. پھر وہ تخت دیکھا تو حیران رہ گئی، اور فوراً پہچان گئی، ارے یہ میرا تخت یہاں کیسے. مطلب ایک حیران کی بات ہے، جتنے عرصے میں اس کو یہاں تک آنے میں ٹائم لگا تھا، یمن سے، سبا، ملک سبا سے، یعنی یمنی کہنا چاہیے آج کے لحاظ سے، اور یروشلم تک، اس سے پہلے تخت کیسے پہنچ گیا. اس میں تبدیلی کی، اس نے پہچان گئی. سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے تیز عورت ہے، سمجھدار ہے. بہرحال پھر وہ بیٹھی، اور پھر جو بھی ہوا ان کی خاطر مدار ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس کو لیٹر بعد میں بتایا کہ تم لوگ گمراہی میں پڑے ہو، یہ سخت گناہ ہے، اور سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ سب چیزیں. اور اس کو پیشکش کی دین کی، اسلام کی، اور اس نے وہ پیشکش قبول کر لی، اس لیے کہ اس نے حیرت انگیز چیزیں دیکھی. اور
بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جہاں پر جسے کہنا چاہیے کہ وہ جس کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا. اور جو مال و اسباب جو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی تحفتاً، وہ تو اس کے سامنے اس کو اپنی چیزیں سلیمان السلام کے خزانے کے سامنے کچرا لگ رہے تھے بالکل. اس کو شرم آئی، شرمندگی ہوئی دیتے ہوئے کہ میں کیا دوں، یہ تو کچھ بھی نہیں. ان کے پاس وہ بے تحاشا دولت ہے اور عجیب عجیب چیزیں ان کے پاس ہیں، عجیب عجیب طاقتیں ہیں. تو بہرحال یہ سلسلہ ایسا ہوا. پھر بعد میں وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے مطلب بلقیس نے اپنے لوگوں کو جا کے اس کی تبلیغ کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا. اور ایک روایت یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کچھ عذاب ایسا ہے کہ لوگ ڈیم بنایا کرتے تھے. پہاڑوں کے ساتھ میں پہاڑ تھے، وہاں پہ اونچے اوپر طرف وہ ڈیم ہوتے تھے، اس میں پانی ریزروائر کرتے تھے. مطلب برف جم گئی تو پگھل کے آ گئی، یا وہ آج بھی ایسے ڈیم ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں. تو بارش ہو گئی تو پانی آ گیا، پھر وہ آہستہ آہستہ آتا رہتا تو کھیتوں میں سے سریاب ہوتا تھا. وہ ڈیم توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹوٹ گئے. تو بہرحال یہ وہ تھی کیونکہ ملکہ خود ایمان لے آئی اور اس کے کچھ خاص لوگ بھی ساتھ ایمان لے آئے. تو وہ ایسا عذاب نہیں آیا جیسا کہ پچھلے قوم میں آیا تھا کہ سارے برباد کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، بلکہ وہ ان کی کھیتیاں خراب ہو گئیں اور سب کا علاقہ سارا کا سارا جو ہرا بھرا علاقہ تھا زرخیز زمین والا وہ صحرا ہو گیا، ڈیزرٹ ہو گیا بعد میں. اور آج بھی دیکھیں یمن میں کچھ علاقے زرخیز میں، باقی زیادہ تر ریت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ تھی کہ اس نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ان کی تباہی ہو گئی، اور وہ لوگ جو اپنی جان بچا سکے سیلاب سے وہ ادھر ادھر نکل کے کہیں اور جا کے بس گئے، اور وہ علاقہ سارا اجڑ گیا. اس کے بعد وہ کبھی آباد نہیں ہوا. تو یہ تھا سلسلہ سلیمان السلام اور ملکہ سبا کا. اور اس کے بعد پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہوئی، اور اس کے بعد اس میں تابوت سکینہ جو تھا، جو کہ فرشتے لے کر آئے تھے اٹھا کر کے، وہ لے کر آئے. اور اس میں نشانی بتائی کہ اس میں کچھ تبرکات ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا، توریت کا اصل نسخہ، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں ہیں، کرتے وغیرہ، ان کی نشانیاں وہ اس میں تھے موجود. اور اس کو رکھو بیت المقدس پہ اندر، ہیکل سلیمانی کے اندر ہی. اس کو وہی حیثیت حاصل جیسے حجر اسود کو ہمارے یہاں حاصل ہے کہ جنت کا پتھر ہے، وہاں سے آگے لگایا گیا، ایک مقدس ایک چیز ہے جو کہ خانہ کعبہ میں لگی ہوئی ہے. اور تابوت سکینہ کی خاص بات یہ تھی، اس کو لاسٹ آرک بھی کہا جاتا ہے، لاسٹ کھویا ہوا، نہیں لاسٹ آرک. اور اس پہ ایک مووی بنی تھی ہالی ووڈ میں اسٹیفن اسپیلبرگ کی، ریڈرز آف دی لاسٹ آرک. اصل میں وہ مووی بنی ہی تھی 1983 1984 میں ریلیز ہوئی. اس کا مقصد انڈیانا جونز سیریز کی کہ تابوت سکینہ کی دریافت، لوگ یہ جانتے نہیں تھے. تو اس میں کمال یہ تھا کہ جب وہ جاتے تھے جنگ میں، تابوت سکینہ جا کے وہاں رکھ دیتے تھے میدان جنگ میں آگے کے، اور پھر وہ جنگ لڑتے تھے اور وہ جنگ جیت جاتے تھے. تو بہرحال بعد میں سلیمان السلام کا جب انتقال ہوا، وہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کا انتقال ہوا، بیت المقدس کی تعمیر کروائے تھے، باقاعدگی سے قلعے بنوا رہے تھے، پورے بنوائے سلیمان السلام نے. تو جنات کے اوپر زور تھا، تو ایک جگہ ٹاپ جگہ تھی جہاں پہ وہ کھڑے ہوتے تھے عصا لے کر کے اور دیکھتے رہتے تھے. وہیں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا. وہ ایسی ٹکے اپنی عصا پہ کھڑے رہے، اور جنات ہمیشہ دیکھتے رہے اس چکر میں کہ وہ تو سلیمان السلام جو کو دیکھ رہے ہیں، اور کسی کی مجال نہیں ان کو جا کے چھیڑنے. تو وہ بناتے یہاں تک کہ تعمیر بیت المقدس کی مکمل ہو گئی. اور اس کے بعد پھر پتہ لگا کہ جناب اس میں آہستہ آہستہ گھن لگ گیا اس چھڑی میں، ان کی جو ان کا جو عصا تھا. اور جب دیمک لگا، گھن لگا، تو وہ ٹوٹا، اور پھر وہ اسی سار میں ان کی جسم کھڑا تھا. اور جسم سالم تھا، اس لیے نبی تھے، نبیوں کے جسم سڑتے گلتے نہیں ہیں، تو اللہ نے حرام کر دیا مٹی پہ. تو وہ تب وہ گر پڑے، اور تب پتہ چلا. تو جنات نے افسوس کیا، اوئے ہوئے ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، ورنہ ہم خام اتنی محنت کرتے رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کو مکمل کروانا تھا. تو یوں سلیمان السلام کا دور ختم ہوا، ان کی بادشاہ سلطنت بھی ختم ہوئی، اور وہ زور آوری اور سب کچھ چیزیں جو قابو میں تھے، جنات اور سب ظاہر آزاد ہو گئے. تو بہرحال بنی اسرائیل بگڑ گئے بعد میں، اور اس کے بعد حملہ آور آئے اور انہوں نے ہیکل سلیمانی میں برباد کر دیا، ان کو قتل بھی کیا. بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں. اس کے میں نے پچھلے غزہ وار کے دوران میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں سارا بنی اسرائیل کا ذکر کیا تھا، فرعون سے کیسے آزادی ملی، پھر وہ وادی سینے میں آ کے 40 سال وہیں رہے، کیسے خیمہ زن رہے، کیا ہوا. اس ویڈیو کو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. پیچھے نیچے جائیے پیچھے کی طرف، تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی.
دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.